بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہندوؤں اور عیسائیوں کا ملحقہ بہت بڑا قبیلہ آباد تھا، جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کرنے کے بعد دین اسلام کی طرف آنے کی دعوت دی، جن میں ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی۔ لیکن ہر دور کی طرح ہندو پنڈتوں اور عیسائی پادریوں نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف زہر اگلنا جاری رکھا۔ ایسے میں ایک دن سبز لباس میں خود کو مکمل طور پر ڈھانپے چند افراد کا گروہ تیز تیز قدم اٹھائے ایک جانب کو چلا جا رہا تھا۔ ان کے انداز میں بلا کی تیزی تھی اور ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ یہ سلطان اور ان کے 4 سالار خاص تھے، جو ایک ایسی جگہ پر جا رہے تھے جس کے بارے میں جان کر ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ منزل ایک ایسی جگہ تھی جس کے بارے میں تشویشناک خبریں انہیں کئی روز سے مل رہی تھیں، لیکن آج جو خبر انہیں ملی تھی، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں رک نہیں پائے تھے اور اپنے تمام ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ اس جگہ کی جانب تیزی سے چل پڑے، کیونکہ آج اگر سلطان صلاح الدین ایوبی ذرا سی بھی دیر کرتے تو نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ 5 افراد بجلی کی سی تیزی سے شہر کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ یہ شہر حال ہی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا اور اپنے احکامات کے مطابق یہاں پر اسلامی قوانین نافذ کر دیے تھے۔ شہر میں ہر طرف اسلام کے مطابق مردوں اور عورتوں کا لباس اور چال چلن صاف نظر آ رہا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سلطان اور ان کے سالار خاص اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ یہ ایک ایسا کچا سا مکان تھا جس میں صرف ایک ہی کمرہ نظر آتا تھا۔ کمرے کے اندر مکمل خاموشی تھی، لیکن کمرے کے باہر افراد کا جمع غفیر تھا جو اکٹھا ہوا تھا، اور خوف اور دہشت بھری نظروں سے ہر کوئی اس منظر نما مکان کی جانب دیکھے جا رہا تھا۔ جب سلطان اس مکان کے پاس پہنچے تو ایک شخص تیزی کے ساتھ آگے آیا اور سلطان کو اطلاع دی کہ اس مکان میں موجود نہ جانے کوئی عیسائی پادری یا ہندو پنڈت آج پھر ایک انسان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا ہے، اور آج پھر وہ اسے جانور بنانے والا ہے۔ یہ سن کر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ کئی روز سے یہ اطلاعات پا رہے تھے کہ شہر کے دور دراز کے اس مکان میں ایک ایسا عیسائی دکھنے والا ہندو پنڈت آ کر آباد ہو گیا ہے، جو لوگوں کو اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے اور اس انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اس مکان کے اندر تو پنڈت کے ساتھ ایک انسان جاتا ہے، لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جب وہ انسان باہر نکلتا ہے تو اس کے سارے جسم پر کبھی صرف پاؤں ہی بنے ہوتے ہیں اور کبھی صرف ہاتھ ہی بنے ہوتے ہیں اور کبھی جانور بن چکا ہوتا ہے۔ لوگوں میں بے پناہ خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، اور ابھی بھی حیرانی بھری نظروں سے وہ اس مکان کی جانب تک رہے تھے کہ آیا اس مکان سے ابھی جانور باہر نکلنے والا ہے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ تمام منظر دیکھا تو ان کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ سلطان نے دیکھا کہ مکان کے سامنے والے حصے میں صرف ایک دیوار میں کھڑکی اور دروازہ ہے، جبکہ پچھلے حصے کی طرف گھنا جنگل ہے۔ سلطان نے اپنے ساتھیوں کو مکان کے دروازے پر نظر رکھنے کا اشارہ کیا، تاکہ اگر وہاں سے کوئی جانور باہر نکلے تو فوراً ایکشن لیا جا سکے۔ خود سلطان تمام افراد سے نظر بچا کر مکان کے پچھلے حصے کی طرف چلے گئے۔ پیچھے گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا جس میں ہاتھ کو ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ سلطان نے اللہ کا نام لیا اور اپنی ماہرانہ جنگی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ کام ان کے لیے آسان تو خیر نہیں تھا، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں تھا کہ جسے سلطان حل نہ کر سکے۔ سلطان کو شکار کا بہت زیادہ تجربہ تھا، اس لیے وہ ایسے جنگلات میں راستہ بنانے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ سلطان نے کسی نہ کسی طرح مکان کے پچھلے حصے کی طرف پہنچنے کا راستہ بنایا اور خاموشی سے مکان کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی سی اضطرابی اور جستجو کے بعد سلطان کو چھوٹا سا سوراخ دیوار میں نظر آ گیا۔ یہی تو سلطان چاہتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس مکان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور جب سلطان نے سوراخ سے جھانک کر مکان کے اندر دیکھا تو ان کی روح تک ہل کر رہ گئی، کیونکہ اندر واقعی لباس سے عیسائی لیکن شکل سے ہندو دکھنے والے پنڈت کے ساتھ ایک انسان موجود تھا، اور جو کچھ اس انسان کے ساتھ ہوا اسے دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مضبوط انسان بھی اندر تک ہل کر رہ گئے تھے۔ اندر کے ہولناک منظر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی سانسوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کار چپ چاپ سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کے بیچ میں سے نکل کر واپس مکان کے سامنے والے حصے میں آ گئے۔ سلطان کے ہوش اڑ چکے تھے اور وہ کچھ کہنے اور سننے کے لائق نہیں تھے۔
زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور ایک بڑا سا سیاہ ریچھ بھاگتا ہوا دروازے کے باہر نکل آیا۔ اتنے بڑے اور خوفناک ریچھ کو دیکھ کر تمام افراد چیخنے لگے اور سارا مجمع چھٹ گیا۔ لوگ اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں کی جانب بھاگنے لگے، کیونکہ ریچھ ہر طرف افراتفری پھیلائے جا رہا تھا اور حملے کی غرض سے بھاگ رہا تھا۔ اس ہیبت ناک ریچھ کو دیکھ کر سلطان کے ساتھ آئے ہوئے تمام بہادر اور ماہر جنگجو سالاروں نے اپنی اپنی تلواریں نکال لی۔ وہ ریچھ پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی اور ریچھ خود ہی بلبلاتا ہوا جنگل میں جا گھسا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سارے منظر کو دیکھ کر بے حد پریشان تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے خاص افراد کو لے کر محل واپس آ گیا۔ اس کے علاوہ اس وقت بغیر سوچے سمجھے کچھ کرنے کا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ انہوں نے مکان کے اندر دیکھا تھا وہ ان کی سوچ اور توقع سے بہت حیران کن اور کچھ زیادہ ہی بڑھ کر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے محل میں جیسے ہی پہنچے وہ اپنے رہائشی کمرے میں چلے گئے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہے تھے اور جب سے واپس محل آئے تھے مسلسل پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، کیونکہ اس منظر نما پرانے مکان کے اندر دیکھے جانے والا منظر ان کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایک پنڈت اس قدر طاقت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں رہ رہ کر اس پنڈت کی خبیث شکل یاد آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شہر پر باطل قوتوں کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ کچھ بہت برا ہو جاتا سلطان کو اسے روکنا تھا، لیکن روکنا کیسے تھا؟ سلطان کو اس چیز کے لیے کوئی بہترین لاہ عمل تیار کرنا تھا۔ آخرکار بہت زیادہ گہری سوچ بچار کے بعد سلطان کے ذہن میں ایک سوچ ابھری اور سلطان نے اس پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں سلطان نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے کہا کہ شہر کے شمال کی جانب ایک کچے سے مکان کے اندر جو ہندو پنڈت آ کر رہائش پذیر ہوا ہے اس کو مجھ تک لے کر آؤ، لیکن خیال رکھنا کہ وہ یہ نہ جان پائے کہ میں نے اسے اپنے پاس کیوں بلایا ہے، اور ہاں اپنی زبان پر درود پاک جاری رکھنا۔ وزیر تک بھی اس ہندو پنڈت کے کمالات کی گھن گرج پہنچ چکی تھی۔ جب اس نے سلطان کے چہرے پر گہری پریشانی دیکھی تو جان گیا کہ بات واقعی پریشان کن ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ جلدی پنڈت کو لے کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو جائے گا، لیکن سلطان تو چاہتے تھے کہ ذرا سے بھی دیر کیے بغیر وزیر اس پنڈت کو لینے روانہ ہو جائے، اس لیے وزیر پنڈت کو لینے نکل پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی سے اس پنڈت کے انتظار میں ٹہلنے لگے۔ ان کے انداز سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کو شدید گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان سمجھ گئے کہ جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ شخص آن پہنچا ہے، اور واقعی ایسا ہی تھا۔ سلطان نے جب پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو دروازے سے وزیر کے ہمراہ ایک ہندو پنڈت اپنی لاٹھی کو ٹیکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ شکل سے ایک برا انسان لگتا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر چیچک نما داغ تھے، لیکن اس میں بلا کی ہوشیاری اور تیزی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہندوؤں کی مخصوص چادر باندھ رکھی تھی، جبکہ جسم پر عیسائیوں جیسا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود لاٹھی بھی ایک عجیب طرز کی لاٹھی تھی، جس کے سرے پر ایک چمکدار پتھر جڑا ہوا تھا۔ جب یہ ہندو پنڈت اس لاٹھی کو فرش پر ٹیکتا تو اس میں سے کھناکے دار آواز نکلتی۔ پنڈت کے چہرے پر ایک مکار مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے ملنے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب پنڈت کو دیکھا تو ایک گرجتی ہوئی تھر تھراہٹ سے ان کے اندر دوڑ گئی۔ آج صبح مکان کے اندر دیکھا جانے والا منظر پھر سے ان کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ پنڈت سلطان کے سامنے آیا تو وزیر رخصت لے کر چلا گیا۔ جب پنڈت نے دیکھا کہ وہ اور سلطان اکیلے رہ گئے ہیں تو اس نے پوچھا، اے مسلمانوں کے سلطان، تم نے مجھے زحمت کیوں دی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنی کٹیا کے اندر ہر وقت عبادت کرتا ہوں اور میرا وقت بے حد قیمتی ہے؟ میں انسانوں، خاص کر ہندوؤں کی فلاح کے لیے دن رات اپنے بھگوان کی سیوا کرتا ہوں، اور میرے پاس دنیاوی کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ سلطان نے جب یہ سنا تو غصے سے سلطان کی آواز بلند ہو گئی۔ سلطان نے پنڈت سے کہا، اے پنڈت، میرے سامنے اپنے جھوٹے خداؤں کا نام نہ لے جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے۔ وہ انسانوں کی فلاح یا تیرے ہندوؤں کی مدد کیسے کریں گے؟ تو اس کٹیا کے اندر آ کر آباد تو ہو گیا ہے، لیکن اندر کا راز میں جان چکا ہوں۔ اب تو مجھے سچ سچ بتائے گا، میں تجھے بتاؤں کہ
تیری اصلیت کیا ہے؟ سلطان کا یہ سننا تھا کہ بجائے خوف زدہ ہونے کے ہندو پنڈت اونچے اونچے کہکے لگانے لگا۔ اس کے چہرے پر غصہ یا پریشانی کی بجائے ایک فتح مند تاثر تھا۔ یکا یک محل کے اوپر ایک سیاہ بادل منڈلانے لگا جس نے پورے محل کے اندر اندھیرا کر دیا۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جب سلطان نے غور کیا تو سلطان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں کہ پنڈت کے ہاتھ میں موجود لاٹھی میں سے باریک باریک شعائیں نکل رہی تھی۔ محل کے اندر عجیب سی نحوست بھری جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس ہندو پنڈت کے ساتھ بہت سی باطل قوتیں ہیں۔ سلطان نے جان لیا تھا کہ اس کا دشمن کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی قوتیں رکھنے والا ایک ایسا ہندو پنڈت ہے جو انسانوں کو اپنے مکان میں لے جا کر ان کی شکلیں تبدیل کر دیتا ہے اور انہیں جانور بنا دیتا ہے۔ لیکن مکان کے اندر دیکھا جانے والا منظر بھی سلطان کے ذہن میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک پریشانی کا شکار تھے۔ سلطان نے پنڈت کو دوسرے طریقے سے گھیرنے کا سوچا اور اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں کو جانور آخر کیوں بناتا ہے۔ جب پنڈت نے سنا کہ سلطان اس سے اس کی غیبی طاقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ خوشی سے بھول گیا۔ کہنے لگا، میں انسانوں کو ان کے اعمال کی بدولت جانور یا انسان بنا دیتا ہوں۔ جو کوئی شخص اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے پیش کرتا ہے، میں اسے اپنے بھگوان کے سامنے لے جاتا ہوں، اور اگر وہ انسان پاپی ہوتا ہے تو جانور بن جاتا ہے اور ساری عمر اپنے کردہ پاپوں کی سزا بھگتتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو میرے بھگوان اسے بخش دیتے ہیں اور وہ انسان کی صورت میں ہی اسے گھر سے باہر نکالتے ہیں، کیونکہ اس شہر کے مسلمان لوگ پاپوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بھگوان انہیں جانور بنا دیتا ہے۔ سلطان نے جب یہ سنا تو مسکرا دیے۔ اب وہ اچھی طرح سے جان چکے تھے کہ اس ہندو پنڈت کا راز کیا ہے۔ مکان کے اندر دیکھے جانے والے منظر کی کلئی ان کے سامنے کھل گئی تھی، لیکن وہ یہ سب ہندو پنڈت کو نہیں بتا سکتے تھے۔ اگر وہ ایسا کر دیتے تو پنڈت دوسرے دن ہی شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ انہوں نے سوچا کہ پنڈت کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنا چاہیے اور اس کے راز کو پورے شہر کے سامنے ظاہر کر دینا چاہیے، تاکہ جتنے لوگ اس پنڈت کی شیطانی طاقتوں کے زیر اثر ہیں یا اس کو مانتے ہیں، وہ سب اس کی حقیقت کو جان سکیں۔ چنانچہ سلطان نے پنڈت سے کہا کہ وہ اس کی بات سمجھ گیا ہے اور اپنی مذہبی رسومات کو جاری رکھے اور اپنی کٹیا میں جا سکتا ہے۔ سلطان کی جانب سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جب پنڈت نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تو کچھ اور ہی سن رکھا تھا۔ پھر اس نے یہ محسوس کیا کہ سلطان اس کی لاٹھی کا جلوہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا ہے۔ وہ مکاری سے مسکراتے ہوئے محل سے رخصت ہو گیا۔ جب پنڈت محل سے چلا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے وزیر کو بلایا اور اسے ہدایت دی کہ زنان خانے میں کسی کو بھیج کر فلاں کنیز کو بلایا جائے۔ وزیر نے سلطان کی بات سن کر سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایک خوبصورت کنیز مکمل باپردہ حالت میں آ پہنچی۔ اس کنیز کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی کہ آخر سلطان نے اسے اس وقت اپنے دربار خاص میں کیوں طلب کیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی غموں کی ماری ہوئی کنیز تھی جس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ آخر سلطان کو اس سے کیا کام پڑ گیا تھا، یا مجھ سے نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی ہے، کہیں مجھے سلطان دربار سے نکال ہی نہ دیں۔ وہ اپنے ہی سوال و جواب میں الجھی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی سوچوں میں گم جب کنیز کی موجودگی کو محسوس کیا تو بغیر نظر اٹھائے اسے کہنے لگے، اے کنیز، میں جانتا ہوں کہ میرا تمہیں اس طرح یہاں بلانا ناگوار گزرا ہوگا۔ تم عرصہ دراز سے اپنے گم شدہ شوہر کی یاد میں وقت گزار رہی ہو اور اس کی محبت تمہارے دل کو سکون نہیں آنے دیتی۔ ایسے میں میرا تمہیں یہاں بلانا اور اپنی مدد کے لیے پکارنا یقیناً تمہیں ناگوار لگا ہوگا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تم سے مناسب مددگار اور کوئی نہیں ملا۔ کنیز نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی کہ آخر اس پوری سلطنت کے سلطان کو مددگار کے طور پر اس کنیز میں آخر کیا نظر آیا۔ وہ اپنے سلطان سے بے حد عقیدت رکھتی تھی اور اپنے غم اور دکھ کے باوجود سلطان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار تھی۔ سلطان نے کنیز سے کہا کہ شاید وہ یہ بات جانتی ہے کہ شہر پر کیسی آفت منڈلا رہی ہے۔ ایک عیسائی دکھنے والا ہندو پنڈت شہر میں آ کر بس گیا ہے اور مسلمانوں کو جانور بنا رہا ہے۔ اس کے خوف سے لوگ دین اسلام کو چھوڑ کر ہندو بننا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ کہیں جانور نہ بن جائیں۔ اس پریشانی کے عالم میں وہ کنیز ہی سلطان کی مدد کر سکتی تھی۔
جب کنیز نے سلطان کے منہ سے ہندو پنڈت کا نام سنا تو سمجھ گئی کہ سلطان نے مدد کے لیے اس کا انتخاب کیوں کیا۔ اس نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر سلطان سے کہا کہ میرے سلطان، میں ہر لمحہ آپ کی مدد کو تیار ہوں، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں گی اور انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گی۔ سلطان نے جب کنیز کا یہ جواب سنا تو مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی رعایا فلاح انسانیت اور نیکی کا ساتھ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنیز کے ساتھ ایک لمبی بات کی۔ کنیز عقل مند تھی، سلطان کی تمام باتوں کو سنتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان کیا چاہتے ہیں اور وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بالکل تیار تھی۔ سلطان نے جب کنیز کو اپنا لاہ عمل بتایا اور سمجھا دیا تو ان سے کہا، آج رات تیار رہنا، آج کی رات ہم سب کے لیے بے حد خاص ہے۔ کنیز نے سلطان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور اجازت لے کر دربار سے چلی گئی۔ اسے آنے والی رات کے لیے خاص تیاریاں کرنی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کنیز کو رخصت کر دیا تو پریشانی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگے۔ ان کا دشمن چالاک اور شیطانی قوتوں کی وجہ سے بہت خطرناک تھا، لیکن وہ اس سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے اور آج رات اس پنڈت کا مقابلہ کرنے والے تھے۔ دوسری طرف کنیز جب بادشاہ کے دربار سے نکلی تو گہری سوچوں میں گم تھی۔ بادشاہ نے جب ہندو پنڈت کا نام لیا تو اس کا ذہن یکا یک اپنی پچھلی زندگی کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ اس کا گمشدہ شوہر جسے وہ بے حد محبت کرتی تھی اور دونوں نے پسند کی شادی کی تھی، وہ بھی پہلے ہندو مذہب سے جڑا ہوا تھا، لیکن ایک روز جب اس نے کنیز کی خوبصورتی کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ کنیز مسلمان تھی، یہی وجہ تھی کہ دونوں کے ملنے کے راستے میں مذہب سب سے بڑی دیوار تھا۔ کنیز اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر ہندو سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہندو لڑکے نے اس کنیز کو اپنانے کی خاطر سچے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ کنیز نے جب یہ دیکھا کہ اس شخص نے اس کی خاطر اسلام بھی قبول کر لیا ہے اور اپنا مذہب تک بدل ڈالا ہے تو خوشی سے بے قرار ہو گئی اور فوراً سے شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ دونوں کی شادی مذہب کے تحت ہو گئی اور کنیز اپنے شوہر کی محبت دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے دن رات اپنے شوہر کی خدمت کرنے اور خدا کا شکر ادا کرنے سے فرصت نہ تھی، لیکن اس کی خوشیاں چند دن کی مہمان تھی۔ ایک روز جنگل میں شکار کے لیے گیا اس کا شوہر ایسا گم ہوا کہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی پلٹ کر نہ آیا۔ کنیز کا بے قرار دل اس کا انتظار ابھی تک کرتا ہے، حالانکہ اسے کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے شوہر کو جانوروں نے کھا لیا تھا، لیکن کنیز کا محبت بھرا دل اپنے شوہر کی موت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ انجانے میں دن رات اس کا انتظار کرتی، یہ جانے بغیر کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اور اپنے والدین کے کہنے کے باوجود اس نے دوسری شادی نہیں کی۔ بادشاہ نے ایک ہندو پنڈت سے نمٹنے کے لیے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ لمبے عرصے تک ایسے انسان کے ساتھ رہی تھی جس کا مذہب ہندو ہوا کرتا تھا، ان کے رہن سہن اور مذہب سے کسی حد تک واقف تھی، اس لیے وہ سلطان کی بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ کنیز اپنے گھر میں جا کر رات کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی اپنی تلوار کی دھار پر ہاتھ پھیرتے بے صبری سے سورج کے ڈوبنے کے منتظر تھے۔ یوں ہی رات کا اندھیرا پھیلا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بھیس بدل کر محل سے باہر نکل آئے۔ ایک مخصوص گلی میں کنیز بھی سیاہ نقاب میں خود کو ڈھانپے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے جنوب کی جانب بڑھنے لگے۔ ان کے قدموں کی دھول ماحول کو ناساز کر رہی تھی۔ ان دونوں کا رخ اس ہندو پنڈت کے گھر کی جانب تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ یہ دونوں مکان کے عین سامنے جا پہنچے۔ رات کے اندھیرے میں ہندو پنڈت کے گھر کے اندر ایک شمع روشن تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ جاگ کر اپنے مذموم مقاصد میں مشغول ہے۔ ہر طرف شیطانی قوتوں کا پہرا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اللہ کو یاد کرتے ہوئے کنیز کو اشارہ کیا، جسے وہ سمجھ گئی، اور آگے بڑھ کر کنیز نے پنڈت کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کئی بار کھٹکھٹانے پر اس پنڈت نے دروازہ کھول دیا۔ کنیز جو دروازے کے سامنے کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ دروازہ تو کھلا ہے لیکن پنڈت دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے دل بڑا کرتے ہوئے پنڈت کے مکان کے اندر قدم رکھ دیا۔ سامنے ہندو کی کالی ماتا کی بڑی سی مورتی رکھی تھی، جس کے قدموں میں پنڈت سر جھکائے ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ماحول میں سندور اور کافور کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ کنیز کا دل کانپا، لیکن اپنے سلطان اور سلطنت کی مدد کرنے کی خاطر
اس نے خود کو مضبوط کر لیا اور دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی پنڈت نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور یہ لمحہ اس کٹیا کے اندر قیامت بن کر چھا گیا۔ کنیز اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ جو اس مشن پر اپنے سلطان کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے سامنے اپنے گمشدہ شوہر کو ایک ہندو پنڈت کے روپ میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پنڈت نے بھی جب اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھا تو سوچتا رہ گیا۔ کنیز اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ سامنے اس کا شوہر ہی مل جائے گا۔ جب اسے ایسی غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے اور وہ بھول گئی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئی تھی۔ ہندو پنڈت اٹھ کر کنیز کے سامنے آیا، اس سے پوچھنے لگا کہ آخر اس نے یہ پتہ کیسے لگایا کہ وہ زندہ ہے اور اس مکان کے اندر رہ رہا ہے۔ کنیز خاموش کھڑی تھی، مگر وہ جان رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے مذہب اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا تھا، اور جیسے ہی اس کا دل کنیز سے بھر گیا، اس نے جنگل میں کھو جانے کا بہانہ کر کے کنیز کو چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا۔ اور آج وہ پھر سے ایک ہندو پنڈت کے روپ میں موجود تھا، جس کا یہی مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے ہندو بن چکا تھا۔ کنیز نے جب اس بات پر غور کیا تو اچانک سے اس کا دل اپنے شوہر کے خلاف نفرت سے بھر گیا۔ جو محبت اس کے اندر اپنے شوہر کے لیے تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ نفرت اور غصے نے لے لی۔ اب وہ زیادہ خواہش مند تھی کہ سلطان کا ساتھ دے کر ہندو پنڈت کا راز فاش کر سکے، لیکن ہندو پنڈت یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا، کہنے لگا، میں مجبور تھا، میں تم سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اس پوری دنیا میں ہندو راج کے لیے کام کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہمیں مدد فراہم کرتا ہے۔ ہمارا مقصد بہت خاص ہے۔ اس خاص مقصد کو پانے کے لیے میں نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور تمہیں چھوڑ دیا، لیکن آج تم جب لوٹ کر میرے پاس آ گئی ہو تو اب تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ میری اس چھوٹی سی دنیا میں میرے ہر راز کے ساتھ میں تمہیں ضرور شریک کروں گا۔ پنڈت کی خوشی دیدنی تھی، لیکن کنیز تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ کن نگاہوں سے اس کی کٹیا کا جائزہ لے رہی تھی، جس میں صرف ایک کھڑکی اور دروازہ تھا اور جسے باہر سے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کمرے کا فرش مکمل مٹی کا بنایا تھا، جس میں سے کسی دوسری جگہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ پنڈت انسانوں کو جانور کیسے بناتا تھا؟ کیا واقعی وہ کوئی جادوگر تھا یا پھر یہ کوئی شعبدہ بازی تھی؟ اسی بات کا پتہ لگانے کے لیے تو کنیز یہاں آئی تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ صلاح الدین ایوبی مکان کی پچھلی طرف جنگل میں سے ایک سوراخ کے ذریعے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ کنیز پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا کنیز نے ہندو پنڈت کی طرف پہاڑ بھری نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے اور وہ یہ سب کچھ کیسے کرتا ہے، یعنی وہ انسان سے جانور کس طرح بناتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت اس کے پاس آخر کیسے آئی؟ پنڈت یہ سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، تم پردے کے پیچھے چھپ جاؤ، میں ابھی تمہیں ایک راز کا عمل بتاتا ہوں۔ کنیز نے پنڈت کی بات مان لی اور جا کر پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پنڈت نے دروازہ کھولا تو ایک ڈرا سہما مزدور دروازے کے پیچھے کھڑا تھا۔ پنڈت اسے دروازے کے اندر لے آیا۔ اندر آتے ہی مزدور پنڈت کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا، میرے خاندان والے سمجھتے ہیں کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور وہ کل صبح مجھے آپ کے پاس لانے والے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اگر میں گناہ گار ہوں تو جانور بن جاؤں گا اور اگر نہیں تو انسانی روپ میں ہی اس مکان سے باہر نکلوں گا۔ یہ مزدور سہمے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے ان کی کم سن بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مدد مانگنے آیا ہوں۔ میں ان سب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی اور اسی وقت میرا امتحان لے لیجئے۔ اگر میں گناہ گار ہوا تو جانور بن جاؤں گا اور اگر نہیں تو میں انسان کے روپ میں واپس جا کر ان سب کو بتا دوں گا کہ میں گناہ گار نہیں ہوں۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگا اور اس مزدور کو دلاسا دے کر کہنے لگا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آؤ میں تمہارا امتحان اب عظیم خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر پنڈت اپنے بھجن پڑھنے لگا اور مزدور مورتی کے عین سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے اسے ہندو پنڈت نے کرنے کو بولا تھا۔ جو ہندو پنڈت اسے بولتا یہ ویسے ہی حرکتیں کرتا گیا۔
چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک مزدور کے قدموں تلے سے مٹی کی زمین سرک گئی، یوں جیسے کسی تہہ خانے کا دروازہ مٹی سے ڈھانپ رکھا ہو۔ زمین کا کٹنا تھا کہ مزدور سیدھا تہہ خانے کے اندر جا گرا۔ اس کی چیختی چلاتی خوفناک آواز سنائی دی اور اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کنیز جو دروازے کے پیچھے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا محبوب شوہر قاتل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو تماشا باقی تھا۔ ہندو پنڈت نے تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور دوسری طرف جلدی جلدی مٹی کوریدنے لگا۔ تیز تیز ہاتھوں سے مٹی ہٹانے کے بعد اس کے سامنے ایک اور تہہ خانے کا دروازہ نظر آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنی لاٹھی سے زمین کو ٹھوک کر ایک مخصوص آواز پیدا کی۔ یکایک کوٹھے کے اندر روشنی باریک باریک کرنیں پھیل گئیں جو پنڈت کی لاٹھی میں سے نکل رہی تھی۔ اس لاٹھی کی روشنی میں کنیز نے دیکھا کہ تہہ خانے میں سے ایک بڑا جانور نکل رہا ہے۔ یہ جانور پنڈت کے سامنے ایسے سر ہلا رہا تھا جیسے اس کا پالتو ہو۔ پنڈت نے اس جانور کا سر سہلایا اور لاٹھی سے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ جانور پالتو کتے کی طرح سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر جا نکلا اور بلبلانے لگا، زور زور سے چلانے لگا اور آخرکار چلاتے چلاتے جنگل میں جا گھسا۔ جب کنیز نے یہ سب کچھ دیکھا تو اب اس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہی سب کچھ تو اسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی بتایا تھا۔ وہ اور سلطان دونوں ہی اس پنڈت کا راز جان چکے تھے، بس اس راز کو شہر والوں کے سامنے لانا ضروری تھا۔ کنیز پردے کے پیچھے سے نکل آئی اور آتے ہی پنڈت کی تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ اس میں اس قدر طاقت اور قابلیت آخر کہاں سے آئی۔ پنڈت نے جب یہ سنا تو خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ وہ آج بھی کنیز کے حسن کا دیوانہ تھا۔ اس نے کنیز سے کہا کہ وہ ایک معمولی سا ہندو سیوک تھا جسے ایک بڑی تنظیم نے اپنے بڑے بڑے مقاصد کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تنظیم اسی طرح مسلمانوں کو کچلتی ہے، بعض کو بچا کر ہندو مذہب میں لے آتی ہے اور بعض کو مار ڈالتی ہے۔ جن کو اغوا کرتی ہے انہیں مجبور کر کے مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے اور بعد میں اسی جگہ پر مختلف شیطانی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے قبضے میں کچھ شیطانی موکلات بھی ہیں جن سے یہ لوگ اپنے کام نکلواتے ہیں۔ یہ ہندو پنڈت بھی اسی تنظیم کا ایک رکن ہے اور اس کٹیا میں بیٹھ کر ان کا کام کر رہا ہے۔ جب ہندو پنڈت نے کنیز کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو اس سے کہنے لگا کہ وہ چاہتا ہے کہ کنیز پھر سے اس کے ساتھ رہنے لگ جائے، بالکل پہلے کی طرح، اس کی بیوی کی حیثیت سے، کیونکہ اب وہ مالدار ہے اور اسے ہر خوشی بھی دے سکتا ہے۔ جلدی شیطانی تنظیم اسے ایک اعلیٰ عہدہ بھی دینے والی ہے۔ کنیز نے یہ سنا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر پنڈت کی لاٹھی اٹھائی اور گھما کر پوری قوت کے ساتھ پنڈت کے سر پر دے ماری۔ شدید چوٹ کی وجہ سے اس کی زبان سے ایک خوفناک شور برپا کرتی ہوئی چیخ بلند ہوئی اور بعد میں یہ پنڈت بے ہوش ہو گیا۔ کنیز نے زمین پر مار مار کر پنڈت کی لاٹھی کا سنہری پتھر توڑ ڈالا جس میں پنڈت کی شیطانی قوت جمع تھی۔ جب یہ دیکھا تو مکان کے باہر سے سلطان صلاح الدین ایوبی بھی دوڑتے ہوئے مکان کے اندر آ گئے۔ کنیز نے شدید اشتعال میں سارا کام ہی ختم کر ڈالا تھا۔ سلطان اپنی فوج کو بر وقت پہنچنے کی اطلاع دے چکے تھے۔ جلدی پوری کٹیا کے ارد گرد سلطان کی فوج جمع ہو گئی جس نے بے ہوش پنڈت کو گرفتار کر لیا۔ شور کی آوازیں سن کر پورا شہر ہی امڑ آیا تھا۔ صبح کا سورج نکلنے والا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس مکار پنڈت کو گرفتار کیا اور تمام شہر والوں کے سامنے تہہ خانے کا دروازہ کھولا جس میں کئی مسلمانوں کے لاشیں پڑے تھے۔ شہر والے جان گئے کہ یہ ہندو شعبدہ بازی کر کے ان کے پیاروں کو مار ڈالتا ہے اور وہ سب کے سب انہیں گناہ گار تصور کر کے لعن طعن کیا کرتے تھے۔ پنڈت کا مستقبل اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ کنیز کے دل کو آخرکار سکون مل گیا جو ایک بدکار شوہر کے انتظار میں اپنی عمر گزار رہی تھی، اسے بھول کر خوشی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ایک وزیر سے شادی کر لی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور ذہانت نے مسلمانوں پر منڈلاتے ایک اور خطرے کو ٹال دیا اور ثابت کیا کہ اپنے وقت کے بہترین حکمران ہیں۔